حضرت سیدنا ماعز ابن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیا۔ یاد رکھیں ہر صحابی کا عمل ہمارے لیے حجت ہے، اس لیے کہ یہ وہ ذوات قدسیہ ہیں کہ جن کی تربیت خود نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں فرمائی، اور اسی تربیت کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بلبل سدرا جبریل امین کو وہی لے کر بھیجتا ہے کہ جاؤ اور اعلان کر دو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ مصطفیٰ کریم کا اعتماد ہی ہے کہ فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ بہرحال وقت مختصر ہے، بات نکلے گی تو نکلتی چلی جائے گی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچے، دامن پسارے ہوئے، جھولی پھیلی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ حضرت ماعز جاتے ہیں، پھر لوٹ کر واپس آتے ہیں، پھر وہی بولی ہے طہرنی یا رسول اللہ، جاؤ نہ کہا نہ استغفار کرو۔ پھر پلٹ آتے ہیں، گویا حضرت ماعز ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں ذہن دے رہے ہیں، ہمیں نظریہ اور فکر عطا کر رہے ہیں کہ بخدا یہی ہے خدا کا در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں۔ حضرت ماعز نے دیکھا تھا، سمجھا تھا، جانا تھا۔ اچھا آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بار بار اصرار رحمت للعالمین، کوئی تو بچنے کا پہلو نکلا ہے۔ جب بار بار اصرار بڑھا، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد، کیا گناہ سرزد ہو گیا ہے؟ یا رسول اللہ زنا سرزد ہو گیا، اور ہم جانتے ہیں اسلام کے اندر زنا اتنا قبیح جرم ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ شخص زنا کا مرتکب ہو جائے تو ایسا شخص اسلام کی نگاہ میں دھرتی پر رہنے کے قابل رجم کر دیا۔ حضرت ماعز جہاں گئے،
پتھر مارا جائے، جسم لہو لہان ہوگا، بہت ہی کربناکی کے عالم سے گزروں گا، مگر وہ ہماری طرح نہیں تھے، تربیت یافتہ مصطفی، ہماری طرح دنیا نہیں بس، بلکہ ان کی نگاہ آخرت پر تھی۔ بھلے ہی تھوڑا سا درد یہاں کا برداشت تھا، مگر آخرت کے عذاب سے تو بچ جاؤں گا، جہنم کے عذاب سے تو بچ جاؤں گا۔ اب اندازہ کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل بتاؤ کہ جہنم کا سب سے خفیف ترین عذاب کیا ہے؟ اخف العذاب، ہلکا عذاب کیا ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ جہنمی کو جو سب سے ہلکا عذاب ہے وہ یہ ہے کہ اسے پاؤں میں جہنم کا جوتا پہنایا جائے۔ جوتا پاؤں میں پہنایا جائے گا، لیکن عالم یہ ہوگا کہ یغلی منہ ما دما، اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ دماغ ناک سے اور کان سے بہہ بہہ کر باہر نکل رہا ہوگا۔ سوچیں کہ سب سے ہلکا عذاب یہ تو بھاری عذاب کیسا ہوگا؟ میرے دوستو، حضرت ماعز اپنے آپ کو رجم کے لیے پیش فرما دیتے ہیں۔ حضرت ماعز سنسار کر دیا، سنسار ہو گئے۔ راوی کو شک ہے کہ آیا دوسرا دن تھا یا تیسرا دن، اور اسی شک کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ سویم کر رہے ہیں، کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ قربان جانے میرے آقا چلے گئے حضرت ماعز کے گھر، حدیث کے لفظ میں آقا پہنچے، وَهُمْ جُلُوسُهُمْ، صحابہ مجلس لگائے بیٹھے۔ آقا کریم جب اس مجلس میں پہنچے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، استغفروا لماعز، ماعز کے لیے استغفار کرو، ماعز کی مغفرت کے لیے دعا مانگو۔ ہماری مجالس کا بنیادی مقصد دعا ہوتا ہے، استغفار ہوتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ لوگ ماعز نے گناہ کیا، جب یہ آواز میرے آقا کے گوش مبارک سے ٹکراتی ہے، چہرے کا رنگ متغیر ہوتا ہے، اور جلال آواز فرماتے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں کہ اگر ماعز سے گناہ سرزد ہوا، غلطی ہوئی، تو ہم نے اس پر حد بھی تو جاری کر دیا۔ ارے ماعز نے تو ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کے توبہ کو روئے زمین پر تقسیم کر دیا جائے تو لکفا، سب کے لیے کافی ہو جائے۔ اب یہیں سے ہمیں معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ جو عام آدمی ہے ان کے لیے تم مجلس لگا رہے ہو، قہرن جبرن ہی صحیح، مان لیتے ہیں، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ اولیاء و صالحین کے لیے بھی تم مجلس لگاتے ہو، ہے نا؟ مجلس کے تعلق سے تو تم نے کہا کہ مغفرت کے لیے
استغفار کے لیے، اس کی بخشش طلب کرنے کے لیے، اور بقول تمہارے وہ شخص جس کے لیے تم مجلس لگا رہے ہو وہ تو بخشا بخشایا ہے نا؟ نہ صرف بخشا بخشایا ہے بلکہ تمہارا دعویٰ تو یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا دامن سے وابستہ ہو جائے وہ بھی بخشا چلا جاتا ہے، پھر یہ کیوں مجلس لگا رہے؟ مجلس تو استغفار کی، تو یہیں سے ہمیں اس بات کی وضاحت مل جاتی ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو روئے زمین پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ تو میرے آقا نے تو بتلا دیا کہ ماعز بخشا بخشایا ہے، باوجود اس کے مصطفیٰ استغفار کی مجلس سجا رہے ہیں۔ نہ صرف یہ، اچھا ایک بات بتا، آقا خود دعا فرماتے تھے، کافی تھا؟ ہاں کافی تھا؟ یہ صحابہ کو کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ ماعز کے لیے استغفار کا گویا آقا ذہن سازی فرما رہے ہیں، تربیت فرما رہے ہیں کہ دیکھو جب تمہارا جانے والا جائے، رخصت ہو جائے تو سنو، فراموش مت کرنا بلکہ انہیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کبھی استغفار کی مجلس سوئم کے نام سے سجاتے رہنا، کبھی 10ویں 20ویں کے نام سے سجاتے رہنا، کبھی چہلم اور برسی کے نام سے سجاتے رہنا۔ یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے۔ اچھا اب دیکھیں کہ ہم جب میلاد کی مجلس سجاتے ہیں تب بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بھائی چلو مان لیتے ہیں میلاد کر رہے ہیں، قہرن جبرن بھی صحیح مان لیتے ہیں، تو میلاد خوشی کے موقع سے ہونا چاہیے اور ہوتا ہے نا؟ ٹھیک ہے، شادی کے موقع سے میلاد کر رہے، چلو مان لیتے ہیں، گھر میں ولادت ہوئی میلاد کر رہے ہو مان لیتے ہیں، خوشی کا موقع ہے، گھر بنایا میلاد کر رہے ہو مان لیتے ہیں۔ لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ اگر غمی کا موقع ہوتا ہے تب بھی میلاد کرتے ہیں نا؟ یاد رکھیں ہم تو الحمدللہ میلادی ہیں، ہم تو اس خاکدان عالم میں سانس لیتے ہیں تو میلاد کے ساتھ، ہے نا؟ اور ہمارا اگر کوئی جب تک زندہ رہتا ہے میلاد کی مجلس منعقد کرتا رہتا ہے، کسی نہ کسی بہانے سے رب کی کوئی نعمت ملی، اولاد کی نعمت ملی، میلاد کی مجلس منعقد کرایا، نوکری ہو گئی میلاد کی مجلس منعقد کرایا، نوکری میں ترقی ہو گئی میلاد کی مجلس منعقد کراتے ہیں، مکان بنایا میلاد کی مجلس منعقد کراتے ہیں، دکان بنایا میلاد کی مجلس منعقد کراتے ہیں، کوئی بھی موقع ہم تو بہانے تلاش کیا کرتے ہیں میلاد کے۔ حد تو یہ ہے کہ جب تک ہم زمین پر رہتے ہیں میلاد کی مجلس سجاتے رہتے ہیں، جب زمین میں جاتے ہیں تب بھی میلاد کی مجلس۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اعتراض وارد ہوتا ہے، چل ٹھیک ہے مان لیتے ہیں خوشی کا موقع ہے میلاد کر رہے ہو، بات مان لیتے ہیں، ہے نا؟ لیکن تمہارا جانے والا جب کوئی جاتا ہے یہ تو غم کا موقع ہے، حزن و ملال کا موقع ہے، یہاں میلاد کر رہے ہو سمجھ میں عقل سے پرے۔ حالانکہ
عقل کے اندھوں کو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ. ایمان نام ہی ہے عقلی پیمانے کو توڑ دینے کا. الذین یؤمنون بالغیب. عقل میں آئے یا نہ آئے یا مصطفیٰ آپ نے کہا ہے جنت ہم نے دیکھا نہیں. یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا ہے تو ہے. جہنم ہم نے دیکھا نہیں. یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا یہ تو ہوا تھا نا. ابو جہل کا یہ طریقہ تھا کہ اکثر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا تھا اور کہتا تھا یا محمد یہ بتاؤ کہ کیا آج بھی کچھ نازل ہوا ہے, کچھ اترا ہے؟ اور جو آیتیں اترتی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما دیتے, وہ جاتا اپنے مصاحبین میں اس آیت پہ چرچا کیا کرتا تھا, تذہین کیا, مذاق بنایا کرتا تھا. اپنے معمول کے مطابق ایک دن پہنچا آقا کریم کی بارگاہ میں, بس وہی بولی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج بھی کچھ اترا ہے؟ آقا کریم معراج سے تشریف لائے تھے, آپ نے تلاوت فرما دی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اب ابو جہل نے دیکھا عش کرنے لگا, آج تو مٹیریل مل گیا ہے نا, معجون مل گیا ہے نا. بھلا بتاؤ کہ کوئی 1.25 مہینے کی مسافت دعویٰ کرے ہے نا, رات کے قلیل حصے میں گیا بھی آ بھی گیا ہے نا, کیا عقل میں آتی ہے؟ کیا عقل میں سماتی ہے یہ بات؟ آج تو مزہ ہے نا, مست و الست ہو کر چلا ہے نا. اچھا دیکھیں کہ آج وہی اعتراف جو کل کفار و مشرکین مکہ نے کیا تھا آج کلمہ پڑھنے والے ہے نا. یہ معراج تھا, معراج منامی تھا, خواب میں ہوا تھا, جسم سے کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ممکن ہے نا. اتنا لمبا سفر تھا, وہی عقلی پیمانہ ہے نا, وہی عقلی پیمانہ. حالانکہ خبر نہیں ہے کہ میرے نبی نے, یاد رکھیں میرے نبی نے دعویٰ ہی نہیں فرمایا ہے کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا ہے نا. دعویٰ کون کر رہا ہے؟ خدا کر رہا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بھی تو یہ بات بھی تو کہی جا سکتی ہے, وہی اللہ ہے نا جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے نا. نہ کوئی اور صفت کا تذکرہ ہو جاتا, مگر کہا نہیں سبحان. سبحان کا معنی ہوتا ہے ہر نقص سے پاک, ہر کمزوری سے پاک, ہر عیب سے پاک. اے کاش کہ آج جو کلمہ گو ہے وہ غور فرما لیتے کہ بات رب وہی سے شروع کر رہا ہے کہ یقیناً تمہارے لیے جانا تمہاری کمزوری ہو سکتی ہے, لیکن لے جانے والا وہ ہے جو کمزوریوں سے پاک ہے, جو نقص سے پاک ہے. لے جانے والا اللہ ہے جو ہر کمزوری سے پاک ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اللہ دعویٰ فرما رہا ہے نا. بہرحال ابو جہل جھومتا ہوا چلا. اچھا دیکھیں آپ کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے منامی ہی تصور کر لیا جائے ہے نا, تو پھر سوال اٹھے گا
پھر ابو جہل کو اترانے کی کیا ضرورت؟ اور صرف ابو جہل کی بات نہیں، بلکہ بہت سارے ایسے افراد تھے جو تازے اسلام میں داخل ہوئے تھے، ارتداد کا شکار ہوئے، لمبی فہرست ہے، عقل میں نہیں آئی، عقل میں نہیں سمائی۔ تو اگر دعویٰ خواب کا ہوتا، معراج منامی کا ذکر ہوتا، تو پھر تو ارتداد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہے نا؟ اور پھر کفار و مشرکین مکہ کو دلیل طلب کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، پھر نبی کا سارا کا سارا احوال بیان کرنا، ہے نا؟ چاہے وہ مسجد اقصی کی کل کیفیات ہو، یا پھر راستے کے احوال، قافلے کا ذکر، ہے نا؟ آندھیوں کا اٹھنا، ہواؤں کا چلنا، ہے نا؟ اس کی آمد کا ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ بتاتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ جو معراج میں آقا کو ہوئی وہ منامی نہیں بلکہ جسمانی معراج ہے نا۔ بہرحال بات وہی ہوتی ہے، عقل قربان کن، اور یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے کہ ایمان کے لیے میرے مصطفیٰ نے جو پہلی شرط لگائی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے عقل کو پہلے بالائے طاق رکھو، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ آنا ہے عقل کو وہی رکھنا، یہاں تو عشق چلتا ہے نا، عقل یار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے۔ بہرحال ابو جہل چلا گھومتا ہوا، آج تو مل گیا ہے نا معجون، ٹکرا گئے صدیق اکبر۔ آپ دیکھیں ٹکرایا بھی کون؟ اچھا بتاؤ کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، کیا یہ بات عقل میں آتی ہے نا؟ مگر یہ بتاؤ، بھی تو صدیق اکبر تھے نا، یہ بتاؤ کہ دعویٰ کس نے کیا؟ کہا کسی اور نے نہیں بلکہ تیرے صاحب نے کیا۔ فرمایا اے ابو جہل سن، یہ تو ایک ادنا سی شے ہے، یہ تو معمولی سی شے ہے، ارے ہم تو وہ تھے جو دیکھے بھالے خداؤں کی پرستش کرنے والے تھے، اپنے ہاتھوں سے اصنام تراشتے تھے اور اپنے جبینے نیاز کے سجدے لٹایا کرتے تھے۔ اچھا قربان جائیں، معبود کا بھی معاملہ عجیب، جب سفر کے لیے نکلتے تھے تو ذات راہ کے لیے ستو رکھا کرتے تھے، ہے نا؟ آج بھی لوگ سفر پر نکلتے ہیں گاؤں دیہات سے تو ستو رکھتے ہیں، ہے نا؟ اور اسی ستو سے بت بنایا کرتے تھے، اسی کی عبادت کیا کرتے تھے، اسی کے حضور اپنی جبینوں کو رسوا کیا کرتے تھے، اسی کی عبادت کرتے تھے، اور جب بھوک لگتی تھی تو اسی کو ڈکارے آتے تھے۔ ایسے معبود تھے، ہے نا؟ اے ابو جہل سن، ہم تو دیکھے بھالے خداؤں کی پرستش کرنے والے تھے نا، یہ تو ایک ادنا سی شے ہے کہ کہا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، ہے نا؟ ارے ہم نے جنت کو دیکھا نہیں، انہوں نے کہا جنت ہے، ہاں یا رسول اللہ جنت ہے۔ ہم نے برزخ دیکھا نہیں، کہا برزخ ہے، ہاں یا رسول اللہ ہے۔ ہم نے جہنم دیکھا نہیں، کہا ہاں یا رسول اللہ جہنم ہے۔
خدا ہم نے دیکھا نہیں، کہا ہے ایک وحدہ لا شریک ہے۔ ہاں یا رسول اللہ، ہم تو دیکھے بھالے خداؤں کی پرستش کرنے والے تھے، یہ اسی محمد نے کہا ہے کہ ہاں خدا وحدہ لا شریک ہے۔ مان لیا، کسی کہے ہوئے کا کہا مان لیا، بن دیکھے تجھے خدا مان لیا۔ عقل قربان خدمت شیخ مصطفیٰ، ہے نا؟ میرے دوستو، بات چلی تھی غلطی چلی گئی، درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بارک وسلم کما تحب وترضى، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک دائما یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ جو میلاد کر رہے ہو، ہے نا، ٹھیک ہے، خوشی کے موقع سے کرتے ہو، معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جب کوئی جانے والا تمہارے یہاں انتقال کر جاتا ہے، وصال کر جاتا ہے، فوت کر جاتا ہے، غم کا موقع ہے، اس موقع سے میلاد کرتی ہو، عقل سے پڑھے، ہے نا، عقل سے پڑھے، عقل میں نہیں۔ میرے دوستو، اور پھر ٹھیک ہے میلاد کر رہے ہو، ہے نا، اچھا میلاد کے ساتھ کر رہے ہو، یہ کروا لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے نا، یہ کر دیتے تو بہتر ہوتا، یہ کر دیتے تو بہتر ہوتا، ہے نا، ٹھیک ہے، یہ اچھی چیز ہے نا، اچھی چیز ہے، کر رہے ہو، منع نہیں کرتا، ہے نا، اس بھیس میں بھی آتے ہیں، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ شیطان نورانی چہرے ہی میں آتا ہے، چاہے وہ دارالندوا ہو، ہے نا، چاہے وہ نار نمرود میں حضرت خلیل کے پھینکے جانے کی تیاری ہو۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ منجنیق کا مشورہ کسی اور نے نہیں، نورانی شکل میں آیا تھا، ہے نا، کسی اور شکل میں نہیں، نورانی شکل میں آیا تھا، ہے نا، میرے نبی کے قتل کا مشورہ اور پورا لائحہ جس نے تیار کیا تھا وہ بھی بڑے نورانی شکل میں آیا تھا، ہے نا، بڑے شکل پر جاتے ہیں، ہے نا، یاد رکھیں ہمیشہ۔ اسی لیے ہمارے اکابرین نے، خصوصاً ہمارے محدثین نے، ہے نا، یہ اصول وضع فرمایا ہے کہ دین لینے سے پہلے، ہے نا، یہ دیکھو کہ دین جس سے لے رہے ہو وہ دیندار ہے کہ نہیں۔ آج تو ہم دیکھتے ہیں قرآن پڑھ رہا، حدیث پڑھ رہا ہے نا، حدیث پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن ہی تو پڑھ رہا ہے، حدیث ہی تو پڑھ رہا ہے نا، وہی بخاری پڑھ رہا ہے، وہی مسلم پڑھ رہا ہے نا، وہی پڑھ کے بتا رہا ہے۔ یاد رکھیں، اس لیے منع کیا ہے کہ ایک بار بڑی پیاری بات حضور شیخ الاسلام نے کہی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، مگر قرآن کی صفت یہ ہے کہ قرآن جس سے پڑھو گے، قرآن جس سے پڑھو گے، اگر دہریہ سے پڑھو گے دہریہ ہو جاؤ گے، ہے نا، یہودی سے پڑھو گے یہودی ہو جاؤ گے، نصارہ سے پڑھو گے نصارہ ہو جاؤ گے، ہے نا، اس سے پڑھو گے تو وہ نہیں بنو گے، قرآن ہی تو ہے۔ ہم بڑے ذوق سے اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے، ارے حفظ ہی تو کرنے جا رہا ہے، ابتدائی تعلیم ہے نا، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کیا پڑھنے بھیج رہے ہیں، دین سیکھنے بھیج رہے ہیں، ہاں، یاد رکھیں، ہے نا، دین اگر لومڑیوں سے سیکھو گے، ہے نا، تو وہی لومڑیت آئے گی، اسی لیے کہا گیا
کہ دین جب بھی سیکھنا ہو تو دین لینے سے پہلے یہ مت دیکھو کہ قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کا فرمان پڑھ رہا ہے یا رسول اللہ کا فرمان پڑھنا ہے نا، اس سے پہلے یہ دیکھو کہ وہ دیندار ہے کہ نہیں ہے۔ اگر دیندار، آج جو یہ سارے فتنے ہے نا آئے دن نئے فتنے جنم لے رہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے دین کبھی چائے کے ہوٹلوں سے سیکھنا شروع کر دیا، کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے واٹس ایپ یونیورسٹی سے ہم نے دین سیکھنا شروع کر دیا، جہاں سے چاہا دین ہی تو سیکھ رہے ہیں نا، ہے نا۔ ہمارے اکابرین نے تو پہلے ہی ہمیں اصول دے دیا ہے نا، دین لینے سے پہلے یہ اب دیکھا نا کہ اپنا وطن چھوڑ کر گئے، اپنا ملک چھوڑ کر دوسرا، معلوم ہوا کہ فلاں ملک میں ان کے پاس رسول اللہ کی ایک حدیث ہے نا، وہاں گئے تو منظر کیا دیکھا، اپنے گھوڑے کو یوں کر کے بنا، ہم بھی اپنے جانوروں کو بلاتے ہیں یوں چلو بناتے ہیں اور بلاتے ہیں نا۔ سوچیں اس وقت کا سفر، پیدل سفر ہے نا، ایک ملک سے دوسرے ملک گئے، لیکن جب یہ منظر کو دیکھا آپ نے پوچھا کہ کیا تیرے ہاتھ میں دانا تھا، تو اپنے جانور کو بلا رہا تھا؟ نہیں، ایک طریقہ ہے بلانے کا، کہا جو جانور کے ساتھ دھوکا کر سکتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ یاد رکھیں دین جب بھی لینا ہو تو دین لینے سے پہلے یہ نہ دیکھیں کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے نا، وہ اس کو دیکھیں کہ وہ دیندار ہے کہ نہیں۔ اگر وہ دیندار ہوگا تو سچا دین پہنچائے گا۔ اور یہی معاملہ رہا کہ جب تک ہمارا یہی نظریہ رہا کہ ہم دین لینے سے پہلے یہ دیکھتے رہے کہ آیا دیندار ہے کہ نہیں ہے، تو یہ برساتی میڈموں کی طرح ہر گلی اور کوچے میں دین فروش نہیں پیدا ہوا ہے نا، تب تک ہم یہی دیکھتے تھے ہے نا۔ جب تک ہم غریب نواز سے دین لیتے رہے ہمارا دین کمال اور تمام تھا، جب تک ہم غوث جیلانی سے، مخدوم سمنانی سے دین لیتے رہے، ان ذوات قدسیہ سے دین لیتے رہے، تب تک ہمارا دین کمال اور تمام تھا۔ لیکن جب ہم ادھر ادھر سے لینا، جب سے ہم نے ادھر ادھر سے لینا شروع کر دیا ہے، یہ آئے دن نئی نئی مصیبتیں، اور آج ہر کوئی اپنی ڈیڑھ کی مسجد بنائے ہوئے ہے نا۔ میرے دوستو باہر بات چلی تھی، نکلتی چلی جاتی ہے، درود شریف پڑھ لیں، بس میں اپنی بات سمجھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک دائما یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا، یہ خوشی کا موقع ہے، یہ عرض کر رہا تھا کہ خوشی کا موقع ٹھیک ہے، میلاد مناتے اور خوشی کا موقع، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا۔ یہ جب وصال تمہارا کوئی کر جاتا ہے تب میلاد منا رہے ہو، عقل سے پرے معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے، یہ عرض کر رہا تھا، بات وہاں سے نکلی تھی ہے نا، کہ ٹھیک ہے اس میں یہ کر رہے ہو، اس کے بجائے یہ کر لیتے ہے نا تو اچھا ہوتا ہے نا، یہ زیادہ اہم تھا، اس کو کرنے تو یاد رکھیں مقابلہ حسن کا حسن سے نہیں ہوتا ہے نا، مقابلہ اچھائی کا اچھائی سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ مقابلہ اچھائی کا برائی سے ہوتا ہے نا۔ میلاد سے صدقہ و خیرات کا مقابلہ ہے نا، اچھائی کا اچھائی سے مقابلہ نہیں ہوگا، اچھائی کا برائی سے مقابلہ ہے نا۔ اور اگر ہم نے صرف اس لیے ترک کر دیا نا کہ یہ چھوٹا ہے، یہ کم تر ہے نا، تو بجائے ہمیں جو ملنے والا تھا وہ تو ہاتھ سے گیا ہی ہے نا، اور جس سے ہم امید لگائے بیٹھے تھے وہ بھی رخصت ہو گیا ہے نا، وہ بھی رخصت ہو گئی۔
اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ آپ قرآن پورا اللہ کا کلام ہے نا، لیکن اگر آپ کسی آیت کو اس وجہ سے ترک کر دیتے ہیں کہ یہ اس آیت سے کمتر ہے نا، تو بجائے ثواب کے آپ گناہ میں مبتلا ہو جائیں، ہے نا۔ حالانکہ آیا ایک دوسرے پر فضیلت ہے نا، آیتوں پر فضیلت ہے، اس کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے، مگر دوسرے کو کمتر نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ چھوٹا ہے نا۔ بہرحال ہم نے دیکھا، ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی کافر، کوئی مشرک اگر حسن عمل کرے، آنکھ بند ہونے کے بعد اس کو اس کا صلہ نہیں ملے گا، ہے نا۔ بظاہر کتنے ہی بڑا نیکی کا کام لگتا، ہم تو دیکھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت بھی بہت سارے کرتے نظر آتے ہیں، کچھ نام ایسے بھی ہیں جنہوں نے بیت اللہ شریف کی بھی زیارت کی ہے نا۔ کچھ کا معمول یہ رہا کہ جس طرح اپنی مذہبی کتابوں کو پڑھا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کی پابندی سے کیا کرتے تھے، بہت سارے نام ہیں ہے نا۔ نماز بھی ہماری صفوں میں ادا کیا کرتے تھے، بہت سارے نام ہیں۔ نیکی کا کام بہت سارا ہے نا، سر انجام دیتے، لیکن یاد رکھیں کتنی ہی بڑی نیکی ہو ہے نا، آنکھ بند ہونے کے بعد اس کا صلہ نہیں ملے گا۔ ہاں علماء نے فرمایا ہے کہ اس کی نیکیوں کا جو بظاہر نیکی لگتی ہے، اس کے عمل لگتا ہے، اس کا صلہ اس کو دنیا میں دے دیا جائے، اس کا بدلہ، یا پھر اس کے نیکیوں کو ہواؤں میں بکھیر دیا جائے، فضاؤں میں بکھیر دیا جائے، لیکن آنکھ بند ہونے کے بعد اس کا صلہ اس کو چاہے کتنی ہی بڑی نیکی ہو، مگر اس کا بدلہ آنکھ بند ہونے کے بعد نہیں ملے گا۔ مگر قربان جائیں شان مصطفیٰ ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ ابو لہب جیسا کافر، ہاں، جس کی تردید میں خدائے وحدہ لا شریک نے پوری کی پوری سورت نازل فرما دی ہے نا، ایسا کافر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں شریک ہو جائے، اپنی باندھی سویبہ کو آزاد کر دے، تو آنکھ بند ہونے کے بعد بھی اس صلے سے محروم نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ جب بھی پیر کا دن آتا ہے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور انگلیوں کے گھائیوں کے درمیان سے پانی رسنے لگتا ہے، چوستا ہے، ہفتے بھر سیراب رہتا ہے۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ میں اگر ابو لہب جیسا کافر شریک ہو جائے تو اللہ اس کو بھی میلاد مصطفیٰ کی خیرات سے محروم نہیں فرماتا۔ حد تو یہ ہے کہ جو رام دے درگاہ ہوا، جو ملعون ہوا میلاد مصطفیٰ کی خیرات جب رب تبارک و تعالی بانٹ رہا تھا، ساری دنیا خیرات لے رہی تھی، جب ابلیس نے دیکھا کہ زمین والے بھی خیرات میلاد مصطفیٰ لے رہے ہیں، آسمان والے بھی لے رہے ہیں، یہ بھی دوڑا دامن پسارے حاضر ہو گیا، باری تعالیٰ مجھے بھی میلاد مصطفیٰ کی خیرات عطا فرما دے۔ قربان جائے جسے رب نے کہا تھا فخرج فإنک رجیم، جسے رب نے رام دے درگاہ قرار دیا تھا، لیکن جب میلاد مصطفیٰ کی خیرات لینے بارگاہ عزتی میں ابلیس ملعون پہنچتا ہے تو اللہ ابلیس کیسے ملعون کو بھی محروم نہیں فرماتا، بلکہ جو سناٹے دار تماچا اس کے منہ پر لگا کرتا تھا، میلاد مصطفیٰ کے صدقے سے اللہ نے اسے موقوف فرما دیا۔ تو میلاد مصطفیٰ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کافر کتنے ہی بڑا نیکی کا عمل کرے،
ایسا کافر اگر میلاد مصطفیٰ میں شریک ہو جائے تو اللہ اسے میلاد مصطفیٰ کی خیرات سے محروم نہیں فرماتا۔ ارے ہم گنہگار سہی، اسیاں شعار سہی، کھوٹے سہی، ناکارہ سہی، مگر نام لیوا تو مصطفیٰ کریم سے ہے، مصطفیٰ کریم کے ہے، نام لیوا تو مصطفیٰ کریم کے ہے۔ ارے جب وہ غیروں کو میلاد مصطفیٰ کی خیرات سے محروم نہیں فرماتا ہے تو میرا ایمان کہتا ہے، میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ ہمارا جانے والا، ہمارا رخصت ہونے والا، انتقال فرمانے والا گنہگار ہوگا، ہوا کرے۔ جب ابلیس محروم نہیں ہوا تو ہمارا محروم کیسے محروم؟ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں اور ہم حسن عمل کیا کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، دیگر اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں، وہی ہم میلاد مصطفیٰ کو فراموش نہیں کیا کرتے بلکہ میلاد مصطفیٰ کی بھی مجلس منعقد کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو میلاد مصطفیٰ کی خیرات سے دنیا اور آخرت میں بہرہ مند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آئیے کھڑے ہو کر سلام